بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے جو حدیث بیان کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ہمیں دنیا کے غم اور دکھ سے پناہ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری 5325 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ وہ یہ دعا ہے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین قہر الرجال۔ اس دعا کا یہ ترجمہ اور یہ معنی ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، رنج سے، عجز سے، سستی سے، لوگوں کے غلبے سے اور قرضوں کے بوجھ سے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا کے تمام غم اور دکھوں سے پناہ حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اگر ہم اس دعا کو اس طرح مانگیں کہ ہم یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی بات سنا رہے ہیں، اور یہ دعا کرنے سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پیش کریں، دعا سے پہلے بھی اور آخر میں بھی، یہ قبولیت کی صنعت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام پیش کرو۔ جب ہم یہ درود و سلام پیش کریں گے تو اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو یہ یقیناً قبولیت کا درجہ ہوگا۔ اور جب ہم یہ کر کے درود و سلام آگے پیچھے پیش کر کے یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا قبول ہوگی۔ مگر اگر ہم اس دعا کو زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی مانگیں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا تصور کرتے ہوئے مانگیں، اور اگر یہ کیفیت آ گئی کہ ایک آنسو ہماری آنکھ سے نکل پڑا، تو وہ آنسو گال پہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبولیت کا شرف دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔